اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، بزم فکر قائد ملت اسلامیہ، شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، بزم فکر ثانی سر سید سلطان الواعظین مولانا سید مرتضیٰ ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، مفکر ملت فقیر منچ صحافی مولانا سید شہاب الدین ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، ماہر امور خارجہ رائٹر معاہدہ تاشکند، منسلک پاکستان آبزرور، فقیر منش صحافی مولانا سید نجی اللہ ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر ثانی قائد ملت اسلامیہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو انٹرنیشنل، بزم فکر اسلامک اسکالر اتھارٹی فلورا عباسی دور، نامدار خان بوزئی انٹرنیشنل، بزم فکر سابق پرنسپل ڈی جے گورنمنٹ سائنس کالج، گورنمنٹ ڈگری کالج لیاری، گورنمنٹ کالج فار مائن ناظم آباد، فاؤنڈر پرنسپل حامد بدایونی کالج، سابق ممبر سینڈیکیٹ اسپورٹس کمیٹی کراچی یونیورسٹی، سابق صدر پروفیسر ایسوسی ایشن، سابق مسٹر حیدرآباد باڈی بلڈنگ، گولڈ میڈلسٹ وار 1965 1971، بدست مبارک گورنر سندھ، سالار بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، فقیر منش ماہر تعلیم پروفیسر سید یوسف فضل انٹرنیشنل، بزم فکر سابق پرنسپل گورنمنٹ دہلی کالج کریم آباد، فقیر منش ماہر تعلیم پروفیسر سید علی خن میر، بزم فکر فاؤنڈر چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، سابق مینیجر بک شاپ کراچی یونیورسٹی، ماہر تعلیم میاں سعید الدین انٹرنیشنل، بزم فکر استاد محترم بانی و روح رواں الحمید سیکنڈری اسکول، سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، علم دوست انسان دوست عظیم شخصیت ڈاکٹر عبدالحمید، سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، معروف اسلامک اسکالر شاعر و ادیب محقق مصنف فقیر منش ماہر تعلیم و صحافی پروفیسر سید یوسف فضل، بانی سر سید گرامر اسکول سیکٹر 7B سرجانی، صدر آل پاکستان دائرہ میدویہ فیڈریشن، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، نگراں اعلیٰ دائرہ میدویہ شہداد پور پاکستان ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی کمیونٹی ہال، نگراں اعلیٰ مسجد دائرۃ الاسلام مہدویہ،
دائرہ خادم الفقرا میاں نصیر محمد کلوڑ عباسی شہید، UC 10 مصطفی آباد نصب بھٹو کالونی، قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان دائرۃ اسلام چوک، مرکزی شاعرہ میجر انور شمیم عباسی شہید، نازم آباد ٹاؤن کراچی، چیئرمین مہدویہ ہسٹوریکل فورم انٹرنیشنل، چیئرمین جان نثاران پاک ISI، چیئرمین جان نثاران پاک آرمی، چیئرمین جان نثاران پاک رینجر، چیئرمین جان نثاران پاک پولیس، چیئرمین جان نثاران الطاف حسین، چیئرمین شہر قائد کراچی، پریزیڈنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن، چیئرمین اہلیان ضلع وسطی کراچی ویلفیئر ایسوسی ایشن، چیئرمین آل پاکستان جرنلسٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن، چیئرمین سپارکو امپلائیز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاکساز فکری۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ تمام اہل وطن خصوصاً بین الملک مقیم اوورسیز پاکستانیوں، دائرہ مہدویہ برادری، عباسی برادری، کلوڑ عباسی برادری، شہر قائد کراچی کے باسیوں، بزنس کمیونٹی سے مخاطب ہے، آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی کمیونٹی ہال میں عوامی رابطہ آفس قائم کیا جا رہا ہے، جس میں ہم موقع فراہم کریں گے کہ جو بھی عوامی نمائندے ہیں ضلع وسطی کراچی کے، چاہے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہوں، بلدیات میں ہوں، یا ہمارے MKM پاکستان سے جو ہمارے فرحان چشتی بھائی MNA اور MP جمال احمد بھائی ہوں، یا ہمارے پیپلز پارٹی تعلق رکھنے سینیٹر ہمارے مسرور احسن بھائی ہوں، مطلب جو بھی عوام کے منتخب نمائندے ہیں جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے، ان سب کو ہم بلا امتیاز تمام سیاسی نظریات سے بالا تر ہو کر یہ آفس فراہم کریں گے کہ وہ آئیں، اپنا دن ہمیں مقرر کریں، تاکہ عوام الناس اپنے گھر کی دہلیز پر اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے آپ لوگوں سے رابطہ کر سکیں، چاہے ان کا تعلق PTI سے ہو، جیسے ہماری UC 10 کے جو چیئرمین ہیں وہ PTI سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی موقع دیں گے ایک دن وہ یہاں پر بیٹھیں ہفتے میں اور عوامی مسائل کو حل کریں، کیونکہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک اور دائرہ مہدویہ برادری جو ہے وہ بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب، زبان، عقیدہ، فرقہ، تمام انسان کی خدمت پر یقین رکھتی ہے، اور اپنے اکابرین 10 راز بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، شہید تحریک پاکستان مسلمانوں کے ابن بطوطہ نواب بہادر یار جنگ اور سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی ید اللہ، مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین ید اللہ، فخر ضلع وسطی کراچی سید اعجاز شاہ کی اتباع میں بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب، زبان، عقیدہ، انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتی تھی، رکھتی ہے اور رکھتی رہے گی۔ ہم فرقہ واریت، مذہبی دہشت گردی، لسانیت کے سخت خلاف ہیں۔ ہماری جو موجودہ جدوجہد ہے وہ اس بات کی شاہد ہے، کیونکہ ہم فرقہ نہیں ہیں۔ آج مخالفین جو ہم پر مسلط کر رہے ہیں فرقہ، ہم آج پھر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دائرہ مہدویہ برادری کا جو عقیدہ ہے
وہ چاروں امام کو برحق مانتی ہے، مانتے تو سب ہیں لیکن قول و فعل کا تضاد ہے۔ اتباع کرتے ہیں ایک امام کی، کوئی امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے، کوئی امام مالک کو فالو کرتا ہے، کوئی امام حنبل کو فالو کرتا ہے، کوئی امام شافعی کو فالو کرتا ہے۔ یہ دائرہ مہدیہ برادری جو ہے، جو ہماری تعلیمات ہیں اس کے عین مطابق چاروں امام کو فالو کرتی ہے، اور جو عالیت پر جس امام کا مسئلے پر اتفاق ہو اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو واحد دائرہ مہدیہ برادری ہے جو فرقہ پرستی سے پاک ہے۔ ہمارے تمام اکابرین کا کردار دیکھ لیجئے، کبھی ہمارے کسی اکابر نے اپنے نام کی شناخت مہدوی نہیں بنایا، جیسے دوسرے لوگ فخر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں سنی پر فخر ہے، کوئی کہتا ہے شیعہ ہونے پر فخر ہے، کوئی کہتا ہے دیوبندی ہونے پر فخر ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے۔ اصل اہل سنت دائرہ مہدیہ برادری ہے جو مذہب و کتاب اللہ و اتباع صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف زبانی کلامی بات نہیں کرتی، اپنے عمل سے ثابت کرتی ہے۔ اور یہ ہمارے اکابرین اعجاز الدین شاہ جیسی شخصیت کہ جنہوں نے تمام سیاسی نظریات سے بالا تر ہو کر ہمیشہ علاقے کے لوگوں کا ساتھ دیا، چاہے وہ MKM کے لوگ ہوں، چاہے جماعت اسلامی کے لوگ ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، جس کا بھی کام ہوا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ سیاسی نظریات اس کے کیا ہیں، مجھ سے ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں، انہوں نے خدمت کی۔ آج ان کا نام زندہ ہے، اسی کردار کی وجہ زندہ ہے۔ کوئی نہیں کہتا ان کو وہ مہدوی تھے، ہاں جو سمجھتے ہیں چیز کو کہ ان کا عقیدہ کیا تھا تو وہ ضرور کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے مفکر ملت کو اسماعیل آزاد صاحب جو ان کی رحلت کے بعد نظم لکھی، ان بلکہ مضمون لکھا، اس میں ان کو کہا کہ چلتا پھرتا نمونہ تھے وہ مہدویت کا۔ تو لوگوں نے کہا، ہمارے مرتضیٰ صاحب کو لوگ کہتے تھے بڑے مولوی صاحب، شہاب الدین صاحب کو کہتے ہیں چھوٹے مولوی صاحب۔ پھر ابوالکلام آزاد نے جو تعریف لکھی، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آج فرقہ پرست مذہبی دہشت گردوں سے، خاص طور سے غدار دائرہ مہدیہ برادری محسن ایڈوکیٹ، جس کی وجہ سے آج برادری کو ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے، لیکن یہ وقتی بات ہے، ذلت اسے ہی ملے گی جس نے یہ کام کیا، اور ہو رہا ہے وہ ذلیل رسوا۔ جعلی قاتلانہ حملہ کر کے وہ سمجھ رہا تھا میں غازی بن گیا، اور لوگوں نے اس کے حواریوں نے اس کو مجاہد اعظم، کس بات کا مجاہد اعظم ہے جو منہ چھپاتا پھر رہا ہے، کورٹ میں حاضر نہیں ہوتا ہمارے سامنے۔ اگر جرأت ہے تو آئے کورٹ میں مقابلہ کرے ہمارا، اگر وہ حق پر ہے۔ جو فتنہ فساد اس نے پھیلایا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، کیونکہ وہ دہشت گرد ہے۔ ہمارے جو دائرہ مہدی برادری کا انڈیا سے مفرور ہے، کیونکہ وہاں تو دال گلی نہیں اس کی، کیونکہ وہاں سیکولر ملک ہے، تو اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ کہیں تو غصہ نکالوں اپنا دائرہ مہدی برادری پر، تو اس نے ایک سازش تیار کی دائرہ مہدی برادری کے خلاف امریکہ میں بیٹھ کر، جس کا میں نہیں شاہد ہوں۔ یہی تو وجہ ہے مجھ سے خوف کھاتے ہیں۔ میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی، عامر اکبر نے اس کو نامزد کیا، اور اس شخص نے اتنا بڑا جھوٹ بولا اس سے کہ ہم نے دائرہ مہدیہ برادری کا پاکستان سے خاتمہ کر دیا، اور اس سے فنڈنگ لے لی۔ اس نے اس کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ یہ 4-5 ماہ پہلے، یہ فساد پھیلنے سے پہلے یہ دعویٰ اس نے کر دیا تھا، کیونکہ فنڈنگ لے چکا تھا۔ اور کس طرح اس نے کرپشن کی ہے یہ معطل ہے سرکاری سطح پر۔ ہماری جو پراپرٹی ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کے انڈر میں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ پراپرٹی جو ہماری اپنی ذاتی پراپرٹی ہے، آج اس پر دارالحسینیہ کا قبضہ ہے، جو کہ ناجائز ہے بالکل۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی میں شہزاد پور جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون مائی کا لال اس پر قبضے کو مزید برقرار رکھتا ہے۔ یہ ہمارا قانونی حق ہے کہ پراپرٹی ہماری ہے۔ میں دارالحسینیہ سے کہتا ہوں، اگر تم کہتے ہو جی مسجد اللہ کا گھر ہے، تو دارالحسینیہ بھی اللہ کا گھر ہے بھائی، دینی تعلیم دی جاتی ہے، اس کو ہمارے حوالے کرو میران کمیشن نیٹ ورک کے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمام مکتب فکر مسلمانوں کے لیے ہم تعلیم کے لیے کھول دیں گے، تمام مکتب فکر کے علماء کرام کو وہاں استاد رکھیں گے، تو ایک مثالی درسگاہ بنے گی دارالحسینیہ۔ اگر تم میں جرأت ہے تو ہمارے حوالے کرو، تاکہ وہاں سے ہم فتنہ فساد ختم کریں۔ جو بیٹھ کر وہاں زہر اگلتے ہو تم، جو تہمتیں لگاتے ہو سر جمہوری کی ذات پر، جو آج تک کوئی نہیں لگا سکا، آپ سوریت پڑھ لو ہمارا، لگ پتہ جائے گا آپ کو کہ ہم کون ہیں، ہماری کیا خدمات ہیں ملک بنانے میں اور ملک سنوارنے میں۔ یہ آج نمائش کا اسٹاف جو مشہور ہے کس کی بدولت ہے؟ یہ سید نجی اللہ ید اللہ، مکفر ملت مولانا سید شہاب الدین ید اللہ، عبدالغنی بیگ، یہ سب دائرہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پہلا جو ہم نے سورج کی شعاؤں سے
جو سولر انجن تیار کیا گیا تھا وہ پہلا بھی دائرہ مہذب برادری کو کریڈٹ جاتا ہے۔ سید نجیب اللہ کے فرزند اور سراج المتین جو ہمارے سفارتوں میں آفیسر اپائنٹ ہوئے تھے، 2 ہمارے تھے اور ایک کوئی باہر کا تھا۔ بھائی بڑی خدمات ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ بابری مسجد دوبارہ تعمیر ہوئی ہے، دائرہ مہدیہ برادری نے اس پر آواز اٹھائی، کسی نے اٹھائی؟ جب بھارتیہ جنتا پارٹی متعصب ہندو تنظیم کی حمایت ہمارے این ٹی راما راؤ نے کی، جو مضبوط وزیر اعلیٰ تھا، تو ہم واحد دائرہ مہدیہ برادری کے بابو بشیر خان جو اپنے برادری کے ووٹوں سے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو وزیر بنایا جائے۔ اس وقت ان کے پاس 9 قلمدان تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے ایک ہندو نواز پارٹی کی حمایت کر دی جو مسلمانوں کی قاتل ہے، بابری مسجد کو مسمار کرنے میں اس کا ہاتھ ہے، میں ایسی وزارت پہ لعنت مار بھیجتا ہوں۔ ہے کوئی ایسی مثال؟ ایک منسٹر نے، اور بھی تھے کانگریس سے کہاں سے، کسی وزیر نے استعفیٰ نہیں دیا۔ واحد دائرہ مہدیہ برادری کو یہ فخر حاصل ہوا، اور دائرہ مہدیہ برادری کو فخر اس حاصل ہے کہ اب واحد میں ہوں جس نے قاضی فائزہ کے تحریف قرآن کیس پر مظاہرہ نہیں کیا۔ آرٹیکل 6 کے تحت صدر مملکت اس وقت کے غدار پی ٹی آئی کے ڈاکٹر عارف علوی کو کہا کہ تمہارے پاس ہول سول انچارج اور اسمبلی ختم ہو چکی ہے، اس کو آرٹیکل 6 کے تحت گرفتار کرواؤ، اس کو پھانسی کی سزا دلواؤ، موقع چوک پہ میں لٹکاؤں گا۔ پھر نواز شریف کا ایک امیدوار چکوال سے میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال کہتا ہے، نعوذ باللہ کہنا بھی نہیں چاہیے لیکن کہہ دیا اس نے، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو میاں نواز شریف۔ تو کہاں چلی گئی تمہاری غیرت؟ ہمیں قادیانی کہنے والوں اس وقت کیوں خاموش تھے؟ اور ایک سنی تحریک کے سربراہ سے یہ سوال بھی کیا گیا ہمارے پروگرام میں 5 فروری 2024 کو پریس کلب پر، وہ ویڈیوز موجود ہے۔ وہ آئیں بائیں شائیں کر گیا۔ وہ بھائی صاف بولتے نا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کا تو خیر سوال نہیں کیا ہم نے کیا تھا طاہر اقبال والا سوال کہ بھئی یہ توہین رسالت نہیں ہے، تو اس نے اس کا جواب نہیں دیا، آئیں بائیں شائیں کر گیا، کہہ رہا جی وہ جاہلیت کی وجہ سے لوگ ایسا بیان دیتے ہیں۔ وہ بھائی صاحب بولو، واجب القتل ہے۔ تحریک لبیک سنی تحریک والے کہاں چلے گئے تھے اس وقت؟ تو یہ دائرہ مہدیہ برادری کو کریڈٹ حاصل ہے۔ پھر ایک امین گنڈا پور جو آج ذلیل ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس میں بھی جذبات میں کہہ دیا تھا کہ پہلے نعوذ باللہ عمران خان، بعد میں اللہ، اس کے خلاف بھی احتجاج دائرہ مہدیہ برادری نے کیا۔ اگر تم لوگ تھے عشق رسول رکھنے والے، اللہ سے لو لگانے والے، تو آتے اسلام علی کے ساتھ، کوئی نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے قول و فعل کا تضاد ہے۔ ڈرتے ہو گولی سے، ہمیں تحریک کے غازی، ہمیں تحریک اردو کے غازی، اردو کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے، ہمیں غازی شیعہ سنی فساد پٹیل پاڑا 1985 آخری جھگڑا ہوا کراچی میں، اس کے بعد تو الطاف بھائی کا نعرہ لگا شیعہ سنی بھائی بھائی، جو آج تک قائم ہے۔ یہ بڑی کوششیں کرتے ہیں کراچی میں شیعہ سنی فساد ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا۔ اور اب تو قومی یکجہتی پیدا ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہاں کوئی لسانیت، کوئی فرقہ واریت کراچی میں نہیں ہوگی۔ یہ اسلم علی کا مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا پیغام پھیل رہا ہے، 24 سالہ محنت رنگ لا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور ابھی جو ہم ایک تقریب کرنے جا رہے ہیں مسرور احسن بھائی کے اعزاز میں، استاد کے، کہ انہوں نے جو تقریر کی ہے سینٹ میں، وہ عوام کے دلوں کی ترجمانی اور مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کی جو جاگدرہ وڈیرہ فرسودہ کرپٹ نظام کے خلاف جو جدوجہد ہے، اس کو جلا بخشنے کے مترادف ہے۔ کل میں نے وزٹ کیا صدر پی پی ضلع بستی کراچی کے آفس کا، حسان بھائی اور عبدالرافع بھائی کے ساتھ افتخار بھائی سے ملاقات ہوئی، تفصیلی گفتگو ہوئی اس تقریر پر۔ تو ہم تقریب پذیرائی کا اعزاز کرنے جا رہے ہیں، انعقاد اسی مہینے میں انشاءاللہ ہوگا، اور پھر جشن فتح بھی منائیں گے۔ بھٹو کالونی میں ہیٹ ٹرک ہم کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہمارے سندھ بار کونسل میں عامر نواز وڑاج بھائی نے تاریخی کامیابی حاصل کی، پھر غیر متوقع طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے الیکشن میں ہمارے حسیب جمالی بھائی کو تاریخ ساز فتح عطا کی، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ 13 نومبر کو ہم اس جاگیردارانہ وڈیرانہ فرسودہ کرپٹ نظام کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیں گے، ہیٹ ٹرک کریں گے۔ عامر نواز وڑاج بھائی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ ووٹ دے کر
صدر کے لیے منتخب ہوں گے اور ان کے ساتھی بھی انشاءاللہ بھاری حیثیت سے جیتیں گے، تو پھر ہم جشن فتح منائیں گے بھٹو کالونی میں پہلا 13 کے بعد۔ ہم ہر وقت تیار ہیں، 24 گھنٹے کے نوٹس پر پروگرام کر سکتے ہیں۔ جشن فتح بھی منائیں گے اور تقریب پذیرائی بھی منائیں گے، جس میں ہمارے سینیٹر جو ہے عمر رسول حسن بھائی بھی شامل ہیں، جس میں عامر نواز فرائض بھی شامل ہیں، حسیب جمالی بھی شامل ہیں، سب کی تقریب پذیرائی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا ایک پیغام بھی آپ کو دیتا چلوں، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم ہے کہ کراچی میں جو کچھ ہوا، ہماری خواتین کی بے حرمتی کی گئی، ملک کے خلاف نعرے لگائے گئے، تو کہاں ہیں وہ جو الطاف حسین کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے والے، جو جعلی نعرے پر قیامت مچانے والے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ تعصب کیوں؟ الطاف حسین کی معافی نہیں، ان کو پچھلے سال بھی یہ رعایت دی گئی، اس پر بھی میں نے احتجاج کیا تھا۔ ہمارے سردار بابر عباسی بھائی نے کہا ہلکا ہاتھ رکھیں، ایف آئی آر کٹ جائے گی۔ اگر ایف آئی آر کٹی ہوتی اور ان لوگوں کو سزائیں ملی ہوتی، مزار قائد پر ان کو چڑھنے کی اجازت ہے، کس نے اجازت دی؟ ہمیں فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے بغیر پرمیشن کے قائد کے مزار کے اندر، اور وہ بدماش رستہ ڈال کے جیسے وہ کیٹو کی چوٹی سر کر رہا تھا اور چڑھ گیا مزار پر، تو کہاں تھی ہماری فورسز؟ سوال ہے میرا۔ ہمارا تو بیگ ہی غائب ہو جاتا ہے، پھر بعد میں ملتا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام فورسز سے کہ ان کو کون چھٹی دے رہا ہے جو ہماری پولیس پہ حملے کرتے ہیں، ہمارے جانثاروں پر؟ ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی ہماری فورسز پر ہاتھ اٹھائے یا ان کے جو ہے برا بھلا کہے۔ یہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے آج ہم ارجنٹ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج ہم اس پر بھرپور احتجاج کریں گے، اور آصف منیر صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے، جو انڈیا کو اور افغانستان کو مزہ چکھایا اور پھر چکھانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس پر ان کو سلوٹ پیش کریں گے۔ تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب، زبان، عقیدہ، فرقہ، آج اگر واقعی وہ مب وطن ہیں وہ لوگ، تمام پارٹیوں کے لوگ، تو آج آئیں اور اس پر آواز اٹھائیں کہ جو غنڈہ گردی کھلے عام کی گئی، ملک دشمن نعرے لگائے گئے، اور وہ جو سالہ ایک راجہ طاہر کی اولاد جو کھلے عام تقریر کر رہا ہے اتنی لمبی، سب نے سنی ہے نا، تو کسی کی غیرت نہیں جاگی، کسی مولوی کی غیرت نہیں جاگی؟ وہ ہمارے اسلام کی تاریخ کو مسخ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جبری طور پر جو ہے ہمیں مسلمان بنایا گیا۔ کیا ایسا ہی ہے باب الاسلام سندھ میں؟ تو ہم پر لعنت ہو کہ ہم یہ سب کچھ سن کر وہ خاموش بیٹھے ہوئے۔ روز محشر ہم سے پوچھا جائے گا کہ اسلام کی تصدیق کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ ہم برابر کے شریک ہیں، جب ہم خاموش ہیں تو یقینی بات ہے کہ ہم اس میں شریک ہیں برابر کے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج عاشقان محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم آج کراچی پریس کلب پر جوک در جوک پہنچیں گے، چاہے وہ رضوان بھائی ہوں، چاہے شفقت عباسی ہوں، سردار بابر عباسی ہوں، چاہے اسحاق شیخ ہوں، چاہے اسلم خان ہو کراچی گرینڈ رائز کے۔ مجھے یقین ہے کہ آج وہ کم از کم ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان واقعات کی بھرپور مذمت کریں گے۔ تو ہمارے جو پینافلیکس پھاڑے گئے ہیں، جس پر ہمارے خانہ کعبہ، روزہ رسول، پرچم پاکستان، اکابرین کی تصاویر موجود ہوتی ہیں، اور دھڑلے سے بھاڑے جا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ رینجر بھی ان کے آگے بے بس ہے، ہمارے شاہراہ نور جہاں تھانہ کا ایس ایچ او فیض الحسن بھی ان کے آگے مجبور ہے کہ وہ سب آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ ہم ان کی آنکھیں کھول دیں گے آج انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو مجبور کر دیں گے کہ مذہبی دہشت گردوں ٹوورڈ اسلام کے لوگوں کو فوری گرفتار کریں، اور ان کو قانون آرٹیکل 6 کے تحت ان کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ اور جعلی پولیس مقابلے میں جو حرکت کی، انہوں نے پولیس پر دباؤ ڈالا، اس کا بھی ایک ایف آئی آر کٹے گی جعلی قاتلانہ حملے کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج آپ لوگ تمام لوگ، شفقت عباسی صاحب، امتیاز حسین عباسی صاحب جو ہے وہ عشق رسول رکھتے ہیں، تو آج ضرور آئیں۔ اور کراچی میں جو کچھ ہوا ہے وہ صرف عباسی برادری کا مسئلہ نہیں ہے، وہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اس پر ہمیں لیاقت علی خان کے مکے کی طرح ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم ایک ہو گئے تو انشاءاللہ کراچی کے اندر تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ہی میں نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب، نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ امام النام اسلام کے فرامین، در اتفاق نصرت دیت، در نفاق عظیمت دیت، مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائند آباد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ
کہ آج جو 3 بجے سپیر کراچی پریس کلب پر آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اسلم علی کا فکر انگیز خطاب ہوگا، اور ہمارے دوسرے قائدین بھی خطاب کریں گے فکر انگیز انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقفہ سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک پریس صحافت کا نمبردار، MC نیوز HD وات TV پاکستان۔